الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس اجتماع میں آپ تمام کا اسلامک طریقے سے استقبال کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی، رحمتیں و برکت نازل ہو۔ اسی کے ساتھ آج کا میرا عنوان زندگی کا مقصد۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ ہمیں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری زندگی کے مقصد میں ہمیں کیا کیا پلاننگ کرنی ہے؟ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں اب زندگی چل رہی ہے، اسے ایسے ہی چلائیں گے، دن کٹ رہے ہیں، اسے ایسے ہی کاٹیں گے، آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ دیکھیے، اگر انسان کو اس کی زندگی کا مقصد ہی نہ معلوم ہو اور وہ اس مقصد کو صحیح نہ کرے تو وہ انسان ساری چیزیں پانے کے باوجود ایک بہت اہم چیز نہیں پاتا، وہ ہے سکون۔ انسان کی زندگی میں چین اور سکون تب آتا ہے جب اس کے پاس صحیح مقصد ہو اور وہ اس مقصد کو صحیح کرے۔ تو لہٰذا چین اور سکون کا پانا، مقصد کے مطابق جینا، یہ نہیں ہے انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ کبھی آپ لوگ غور کریے، انسان کسی ایسی چیز کو اپنا مقصد بناتا ہے جو واقعی مقصد نہیں ہوتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مقصد قرار نہیں دیا، ویسے انسان کو بھی سکون نہیں ملتا، اسے صرف اور صرف سکسیس ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ سکسیس، کامیابی، لیکن اسے سکون نہیں ملتا۔ کامیاب ہم دنیا کے بہت سارے سکسیسفل لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ کامیاب آدمی کامیابی کے بعد بھی سوسائڈ کیوں کرتا ہے؟ پیسہ ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، پھر اس نے نیند کی گولی کیوں کھائی؟ خودکشی کیوں کی اس نے؟ کیا کبھی غور کیا آپ نے؟ کامیابی پانے کے بعد بھی بے چینی سے وہ اپنا دامن نہیں چھوڑا، بے چینی سائے کی طرح اس کے پیچھے آتی ہے لیکن اسے سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح سے زندگی کے مقصد میں دو آیات یہ آتی ہے کہ قرآن میں سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اس مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ دیکھے وہ کہ کون ہم میں سے اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے، اس دنیا سے بہت ساری نیکیاں جمع کر کے لے کر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے مائنڈ میں یہ خیالات آتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے تو اللہ کی عبادت، روزہ رکھے تو اللہ کی عبادت، زکوٰۃ دیے تو اللہ کی عبادت، یہ مخصوص خیالات ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ تو ہر وہ کام ہمیں اجر دیتا ہے اور ہر وہ کام ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، یہاں تک کہ سونا بھی اجر دیتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں کوئی شخص سوتا ہے اس نیت سے کہ صبح فجر میں اٹھے اور وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے تو پوری رات عبادت کا ثواب اس سے ملتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف نیند بھی ہو گئی اور دوسری طرف اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب بھی مل گیا، اور اگر وہ نہ اٹھ سکے کسی غفلت سے، اس کی نیند عشاء نہیں ہوئی تو اسے آدھی رات کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے میری عزیز ماں اور بہنوں، اگر ہم نے سونے کو بھی سنت کے مطابق کر لیا تو یہ بھی ہمارے لیے نیکی بن جائے گی۔ ہم زندگی میں ہمارے جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ، تو یہ بھی ہمارے لیے نیکی، عبادت بن جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک جو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا جو قبر تک اس کے ساتھ آتا ہے، اور تیسرا قبر تک بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آئے گا۔
تو سوچیے آپ کون 3 دوست ہوگے وہ جو مرتے ہی ہمارے ساتھ چھوڑ دے گا, قبر تک ساتھ آئے گا اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا دوست مال ہے. جیسے انسان مرا مال میں سے 1 روپیہ بھی نہیں جاتا اس کے ساتھ. لیکن آج کل ایسا ہوتا ہے, ایک طرف میت دوسری طرف جھگڑے ہوتے ہیں کہ کسے کیا ملے گا. اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اولاد آپس میں لڑتی ہے کہ اس مال میں سے تجھے کتنا حصہ ملے گا, مجھے کتنا حصہ ملے گا. ایسے حالات ہیں آج کل کے. دوسرا دوست جو قبر تک ساتھ آئیں گے وہ ہے رشتہ دار, اور تیسرا دوست جو قبر تک بھی آئیں گا اور آخرت میں بھی آئیں گا وہ ہے اعمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا دوست بہترین دوست ہے, بہترین ساتھی ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس بہترین دوست, بہترین ساتھی پہلے مال پھر رشتہ دار. مال کے لیے ہم نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی, صدقہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا. کماتے تو خوب ہے, خالی جمع کرتے ہیں, دوسرا کچھ نہیں. وہ مال جمع کرنے سے اچھا ہے اس کی زکوٰۃ دو, صدقہ کرو, چھوٹی سی نیکی کر لو. ہمیں ہماری زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے, ہمیں ہماری زندگی میں نیک کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا اور آخرت کو انعام کے لیے بنایا. لیکن آج انسان انعام کو چھوڑ کر امتحان کے پیچھے چلنے لگا ہے, اسی کو اپنا اصل مقصد سمجھتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا جاہل ہے. انسان پوری جوانی اس دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے, جبکہ واقعی قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا کہ اپنی جوانی کی طاقت کہاں لگائی. اور یہی وہ اصل دن ہوگا جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے. جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری وہ عرش کے سائے میں ہوگا. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو مقصد بنائے, آخرت کو مقصد بنائے. دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے. 60 سال 70 سال 80 سال, اس سے زیادہ انسان نہیں جیتا. ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے, بادشاہ بھی تھے, مالدار بھی تھے, غریب بھی تھے. کچھ مدت اپنی دنیا میں پوری کی اور چلے گئے یہاں سے. ہم بھی جائیں گے. ہم نے بہت زیادہ وقت ہماری زندگی کا خرچ کر چکے ہیں اور باقی وقت کب ختم ہوئے گا یہ ہمیں معلوم نہیں. ہم مثال کے طور پر اپنے موبائل کی ہی بات کر لیتے ہیں. موبائل میں 50% چارجنگ یوز ہوئی ہے, ابھی 50% باقی ہے, تو وہ باقی کب ختم ہونے والی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں. تو اسی طرح سے ہماری زندگی بھی کب ختم ہونے والی ہے یہ بھی ہم بول نہیں سکتے, اس کا اندازہ بھی ہم لگا نہیں سکتے. کبھی انسان بازار جاتا ہے کچھ سامان خریدنے کے لیے, گھر واپس آنے تک کا اس کا بھروسہ نہیں, اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچانک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے, اچانک سے موت واقع ہو سکتی ہے. جس زندگی کا ہی بھروسہ نہیں, اس زندگی کے لیے آج انسان کتنا کچھ کر رہا ہے سوچئے ذرا. مال جمع کرتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں کام آ جائے. 15-20 سال بچوں کو دنیا کی تعلیم حاصل کرا رہے ہیں تاکہ ان کا فیوچر اچھا بن جائے. پیسہ جمع کرتے ہیں تاکہ دنیا کی زندگی کے مسائل حل ہو جائے. اس زندگی کا بھروسہ نہیں. ہم نے اس زندگی کے لیے کتنا کچھ کیا لیکن آخرت کی ہمیں کچھ فکر نہیں. دنیا کے لیے انسان سب کچھ کر رہا ہے لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں, اس مقصد کے لیے کچھ نہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہم نے اس زندگی کے لیے کیا کیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کو آخرت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو آخرت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تو اس کو ٹالتے جا رہے ہیں کہ اگلی جمعہ سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, اگلے رمضان سے نیک کام کریں گے, کل سے ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. انسان اپنی زندگی کو اس دنیا کی مصروفیات میں لگا دے رہا ہے, اوور ٹائم کام کرتا ہے, دن رات محنت کرتا ہے اس دنیا کی زندگی کے لیے, لیکن آخرت کا نہیں سوچتا. اگر انسان کو آخرت کی ذرا سی بھی فکر ہوتی تو وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا. نیکی جسم کے ذریعے, نیکی مال اور دولت کے ذریعے, نیکی زبان کے ذکر کے ذریعے, نیکی صدقے کے ذریعے, نیکی زکوٰۃ کے ذریعے, نیکی عبادت کے ذریعے. ہر وہ کام سے ہم یہ کوشش کریں کہ نیکیاں جمع کریں, یہی ہمارا اصل مقصد ہے. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. جب ہم دل کھول کر خرچ کریں گے تو اللہ بھی ہم پر دل کھول کر خرچ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو اس سے بڑا وعدہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. اسی لیے ہمیں نیکیاں کرنا ہے, خوب نیکیاں, اتنی نیکیاں کہ جب ہماری ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائے تو اللہ کے فرشتے آئے اور ہمیں اچھے اچھے ناموں سے پکارے. ورنہ ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم غافل رہے,
نیکی کو اپنا علم نہیں سمجھا تو ہماری دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، دنیا میں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے لیکن آخرت میں ہم ناکام رہیں گے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے ہمیں میری عزیز ماں اور بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، خوب نیکیاں کمانا ہے، یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ اور ہماری زندگی میں ہم نے تڑپ ہو تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔